جب آپ کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو پچھلے انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے ایک کیمپ بھی کھولا ہوا تھا، اس کے اندر غالباً آپ بھی گئے تھے ٹریننگ کے لیے، اور جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی ایک یہ ایکوزیشن آتی ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے کیمپس کھولے ہوئے تھے، تو آن دا فیس آف اٹ تو وہ ان چارجز کو ڈینائی کرتے ہیں۔ منیزہ فار دا سیک آف گاڈ، میں نے جو اس وقت بھی بات کی اور میں آج بھی اس کی کلیئرفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے شیخ رشید صاحب کی بات کی، یہ سچ ہے، کیونکہ 1990 میں اور 89 اور 90 میں جو ہمارے یہاں لڑکے تھے، چونکہ اس وقت جو یہاں حکومت تھی تو انہوں نے ہمارے لڑکوں کو ساری چیزیں بند کی، ود دا ریزلٹ ہمارے لڑکے سڑکوں پر تھے، ان کے لیے سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے کیمپ کھولا؟ شیخ رشید صاحب نے کوئی کیمپ نہیں کھولا، شیخ رشید صاحب کا اپنا فارم ہاؤس ہے، اس نے شیلٹر کی ان کو جگہ دی، وہاں کوئی کیمپ نہیں تھا، وہاں کوئی ملٹنٹ کیمپ نہیں تھا۔ شیخ رشید صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ اس وقت ان 3000 جو لڑکے تھے جو کشمیری، ان کے لیے اس نے رہنے کی جگہ دی، وہاں کوئی کیمپ نہیں چلتا تھا۔ مگر یاسین صاحب، حامد میر صاحب جو ایک نوٹڈ جرنلسٹ ہیں، خواجہ جو فارمر ISI کے ایک آفیشل رہ چکے ہیں، ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ ایک کشمیری جہادیوں کے لیے کیمپ چل رہا تھا، اس کی شکل کیا تھی اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا اس کی ڈیٹیلز کا اتنا نہیں معلوم پڑا، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ کچھ لڑکے تھے، 3500 لڑکے تھے، جن میں سے ایک آپ بھی تھے۔ تو یہ ایک ایکوزیشن آتی ہے میڈیا میں شیخ رشید صاحب کے خلاف، اور آپ کے اس بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے منیزہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہاں آیا ہوں 88، شیخ رشید صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے نومبر 89، دیٹ واز مائی لاسٹ وزٹ ان پاکستان۔ اشفاق صاحب اور میں 7 دن کے لیے آئے تھے۔ لاسٹ وزٹ انوفیشلی، تھرو بارڈر، تھرو دی LOC، اوکے، 89 نومبر، 89 نومبر، وہ میرا لاسٹ بارڈر کراس تھا، جنگجو کی ایک حیثیت سے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ تو اس لیے میری اور اشفاق صاحب سے پہلی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، ہم نے اس کے گھر میں کھانا کھایا، ہم نے اس کا یہ فارم دیکھا تھا، اس وقت وہاں کوئی ہمارا یہاں لڑکے اس وقت نہیں تھے، بیکاز یو ول بی سرپرائزڈ، یہ کوئی ویسے مانتا بھی نہیں ہے۔ 88 سے لے کر 89 تک، اور خصوصاً جو 89 to 90 کا سفر ہے، اس میں صرف 5 لڑکی کشمیر میں ایکٹیو تھے، وچ نو باڈی از ریڈی ٹو ایکسپٹ، کہ جو 89 اور 90 کے درمیان ایک سال میں کشمیر میں ہوا، وہ صرف 5 لڑکے۔ یاسین صاحب، آپ نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، کیوں ہوئے آپ ڈس اپوائنٹ؟ دیکھیے، ہندوستان سے ہم ڈس اپوائنٹ ہیں۔ ہندوستان نے وعدہ کیا، ان کے پرائم منسٹر نے کشمیر کے لال چوک میں 47 میں کہا، میں آپ کو اپنا مستقبل کرنے کا حق دوں گا، اگر آپ یہ حق میرے خلاف استعمال کرو گے، اٹ ول گیو مائی پین بٹ آئی ول ریسپیکٹ دا ڈیموکریٹک ڈیسیجن آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے، اپوزیشن لیڈر کے تحت اور پرائم منسٹر کے تحت؟ بالکل، میری ملاقاتیں جو ہیں ہندوستان میں، میرے بہت زیادہ دوست ہیں، سول سوسائٹی سے تعلق رہا، مختلف سیاسی تنظیموں کے لیڈر، یونیورسٹیوں میں، ایون آئی ہیو میٹ نمبر آف ٹائمز جو ہندوستان کے اس وقت پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی، اور جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، جب سونیا گاندھی کے ساتھ اس کے گھر میں، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ وہاں ملاقات ہوئی۔ تو اسی طرح جو دوسری پارٹیاں بھی ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ یا BJP، اس میں بھی جو ہیں میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ کشمیریوں کو
ہندوستان میں ایک پاورفل پیپلز کانسٹیچوئنسی کریٹ کی جائے. صحیح. جب تک ہم وہ کریٹ نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی ہندوستان کا پرائم منسٹر حل کر سکتا ہے. تو ڈائیلاگ ایک ضروری چیز ہے. تو اس لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ڈس اپوائنٹ اس پہ ہیں کہ ہندوستان پہ خود وعدے کیے خود توڑ دیے. اور جب ووٹ مار ظاہر ہے یہ تو ڈس اپوائنٹمنٹ. اب پاکستان سے اسی طرح پاکستان ہے، پاکستان کا دعویٰ ہے کہ میں کشمیریوں کا ہمدرد ہوں، ان کے حق کی سپورٹ کرتا ہوں. حالانکہ جہاں تک پاکستان کے لوگ ہیں جو اس میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں، جو میں یہاں اکثر بیشتر آتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کے متعلق انکنڈیشنل لو ٹورڈز کشمیری پیپل. اگر اسٹیبلشمنٹس میں آ کے کچھ مسئلہ آتا ہے، آپ دیکھیں ان کی بات کریں. اسٹیبلشمنٹ کے یہ ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے جب بس میں آیا تو میں نے ایک ہی بات ہر جگہ کی، which I was referring to both India and Pakistan. میں نے کہا جہاں تک لیڈرشپ کشمیری لیڈرشپ کا تعلق ہے یہ حق صرف کشمیریوں کو ہے کہ ان کا لیڈر کون ہوگا. جی. ہندوستان اور پاکستان کو اس معاملے میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے. who should lead the کشمیری people. آپ نے یاسین ملک صاحب کی پرسنل جرنی کے بارے میں سنا. پچھلے سال کم از کم 60% لوگوں نے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. یہ الیکشن جو تھا یہ گورننس کے ایشو کے پر ہوا تھا، نہ ہی کہ مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہوا تھا. مگر اسی الیکشن کو سیپریٹسٹ نے بائیکاٹ کیا اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس الیکشن کے اندر حصہ لیا. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ کچھ سیپریٹسٹ لیڈر جس طرح کے سجاد لون انہوں نے بھی جنرل الیکشنز میں اس سال حصہ لیا. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر آزادی پسند کشمیریوں کا کیا مستقبل ہوگا. آئیے پوچھتے ہیں یاسین ملک صاحب سے. یاسین صاحب اگر آگے کی طرف چلیں، ابھی حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں کشمیر کے اندر اور وہ گورننس کے اوپر ہوئے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک سیپریٹسٹ لیڈر ہیں، مگر جتنا ٹرن آؤٹ ہوا ہے کشمیر کے اندر، آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کیا آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور اس کی جو سپورٹ ہے اس کا جائزہ نہیں صحیح طریقے سے لیا جاتا؟ دیکھو جو منیزہ الیکشنز ہوئے دسمبر جنوری میں، الیکشن سے پہلے ہی ہمیں گرفتار کیا گیا. حالانکہ الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا دیٹ از دا ڈیموکریٹک رائٹ آف دا پیپل. ٹو کمپین فار دا الیکشن اور ٹو کمپین اگینسٹ دا الیکشن اٹ از آلسو دا ڈیموکریٹک رائٹ. یہ رائٹس وہاں پر نہیں ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم نہیں لڑیں گے ہم کمپین، تو ہمیں جیل جموں بھیج دیا گیا. لیکن ہم نے کال دی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو ٹرن اوور ہوا، ٹرن اوور زیادہ ہوا. جی. ڈڈ اٹ سرپرائز یو دی ٹرن آؤٹ؟ کیا آپ کو لگا تھا کہ اتنا ٹرن آؤٹ ہوگا؟ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، لوگوں نے جن لوگوں نے ووٹ ڈالے، کیونکہ میں جیل میں بھی نیوزیں سنی، ان لوگوں نے ووٹ ڈالتے ڈالتے ایک بات کہی کہ اس کا تعلق کشمیر ڈسپیوٹ سے نہیں ہے، ہمارے کچھ لوکل مسائل ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم نے جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا. تو جی ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، سو یو کین سیٹ دے اگنور آور کال، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں کہوں گا کہ 50% نے اگنور نہیں کی، 50% لوگوں نے تقریباً اگنور کی کال، کیونکہ گورننس چاہتے تھے. انہوں نے وہ کہا کہ وہ ہمیں چاہے بجلی پانی اور یہ. لیکن جو الیکشن سے پہلے کمپین چلی، جو لوگ الیکشن میں شامل تھے انہوں نے بھی یہی تقریریں کی، چاہے پی ڈی پی تھی، نیشنل کانفرنس تھی، کانگریس، تینوں کا تھا الیکشن کمپین میں
اس الیکشن کا کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف لوگوں کو بجلی پانی سڑک دینا چاہتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو. لیکن جب الیکشن ہوئے اس کے بعد پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا کا بیان آیا اور جو ہندوستانی نیوز پیپرز میں ایڈیٹوریل لکھیں گے دے کال اٹ ایکسیشن ڈے فار انڈیا. پھر محترمہ سونیا گاندھی کشمیر آئی. اس نے کہا یہ ہمارے لیے شکست تھی فار سپریٹسٹ. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو مین اسٹریم لیڈر ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے اس میں کوئی ریئیکٹ کرے گا کیونکہ انہوں نے یہ ووٹ لیا ہے کسی اور نام پر. یاسین صاحب، ابھی حال ہی میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کا یہ بیان آیا ہے کہ سیپریٹسٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے پالیٹکس کے اندر. آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ایک آزاد کشمیر مانگتے ہیں کوئی اور جگہ نہیں بچی، ان کا یہ کہنا ہے پالیٹکس کے اندر. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ دیکھیے، میں 3 بار ذاتی طور مل چکا ہوں ان سے. 2 بار جب وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے، 1 بار جب وہ پرائم منسٹر تھے. تو جو باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں اور جو ایز پرائم منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے دعوت دی بات چیت کے لیے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. اب جو یہ بیان ہے یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور خصوصاً اس وقت جب کشمیری لوگوں نے ٹرانزیشن دکھائی فرام وائلنٹ موومنٹ نان وائلنٹ موومنٹ. اور اس میں یہ توقع رکھتا تھا کہ کیونکہ ہندوستان کا ایک ہی موقف تھا، وائلنس اینڈ ڈائلاگ کین ناٹ گو ٹوگیدر. اب جو یونیلیٹرل ٹرانزیشن کشمیری نے دکھائی اور یہ ایک پورا ٹرانسفارمیشن ہے، کیونکہ جو کشمیر کی میلیٹنٹ موومنٹ تھی واز اے ماس لیول میلیٹنٹ موومنٹ. رائٹ. تو یہ ایک پورا ٹرانسفارمیشن. تو اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ، جبکہ پچھلے سال کا انقلاب اس سال کو اس کا ہینگ اوور ابھی تک موجود ہیں، تو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کشمیر کے میں جو ایک فضا قائم ہوئی، اس کو تباہ امن کرنا، کی فضا، اور کشمیری لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹرانزیکشن کے بعد کہ جو ہندوستان نے خود یہاں آ کر ہمیں کہا ہم اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے. They are pushing them again to the violent path. That will be a very, very disaster for South Asia. سیکرٹ ٹاکس ہوتی رہی ہیں کشمیر کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. آپ کی طرف سے بھی بہت اس قسم کے بیانات آئے ہیں کہ کشمیریوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اس کے اندر 4 پوائنٹ فارمولا جو ہے مشرف صاحب نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے پریزنٹ کیا، جس کے اندر سے سیلف گورننس تھی، انڈیپینڈنس کو رول آؤٹ کر دیا گیا. کیا آپ اس سیکرٹ ٹاکس کی حمایت کرتے ہیں؟ اور کیا اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کے اوپر سیکرٹ ٹاکس ہو رہے ہیں؟ دیکھو، میں آپ کو ایک بات منیزہ بتاؤں، سیکرٹ ٹاکس دنیا میں کامیاب نہیں رہتے ہیں. سیکرٹ ٹاکس کامیاب اس حد تک رہتے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہو، اگر وہ آن بورڈ ہیں. جب میں پاکستان آیا مشرف صاحب کے دور میں بھی، حالانکہ مجھ سے ایڈمنسٹریشن اس وقت بھی ناراض تھی جب میں نے یہ بات کی کہ پیس پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، جتنی بھی پاکستان میں اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کو آن بورڈ رکھا جائے. اسی طرح جو ہندوستان میں اپوزیشن پارٹیاں ان کو آن بورڈ رکھا جائے، اور کشمیری ہیں ان کو بورڈ. جب یہ لوگ آن بورڈ تو اس کی ٹرانسپیرنسی، اس قسم کی سیکرٹ ٹاکس میں ڈاؤٹس نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی سیکرٹ ٹاکس میں پوری ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور اس قسم کی سیکرٹ ٹاکس ڈیلیور بھی کرتے. لیکن اگر سیکرٹ ٹاکس 2 بیوروکریٹوں کے درمیان ہو، مجھے نہیں لگتا اس کو پھر مشکل، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ تو آپ کو لوگوں کو سیل کرنا ہے. اگر لوگوں نے
آپ نے سولوشن ڈھونڈا، لوگوں نے نہیں مانا، تو آپ پھر کہاں لے کر جاؤ گے سولوشن؟ تو اس وقت مشرف صاحب اور جو تحریک کی حامی قوتیں ہیں وہ بھی الیکشن کے اصول سے انحراف نہیں کرتی. الیکشن کے طریقہ کار سے، قواعد سے، بھارتی آئین کے اندر رہ کر بھارت کے ساتھ وفاداری کا حلف لینے کی جو پابندی ہے وغیرہ وغیرہ کئی باتیں. لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے اس الیکشن میں تمام تر اعتراضات اور خدشات کے باوجود حصہ لیا ہے. اور میرواعظ عمر فاروق صاحب ریکارڈ میں ہیں، انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کی سوچ میں بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. یہ بڑا. ادھر محبوبہ مفتی صاحب، زائبہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئے ہیں پچھلے سال اور اس سال بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اور یہاں پہ کچھ سیپریٹسٹ لیڈرز تھے جس طرح کے سجاد لون صاحب تھے، انہوں نے بھی الیکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، تو کیا ایک کشمیر کی جو قیادت ہے یا ان کے لوگ ہیں ان میں ایک چینج آف تھنکنگ آئی ہے؟ الیکشن میں تو یہاں لوگ 1951 سے 52 سے حصہ لے رہے ہیں، پر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے مسئلے کے حل کا متبادل ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں رگڑو جب ہوا، لینڈ رو ہوا، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور اس کے بعد الیکشن میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا. تو جموں کشمیر کے لوگ بہت ہی ذہنی طور سے باشعور ہے، سیاسی طور سے، تو وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں، روزمرہ کے مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو ایک گورنمنٹ چاہیے، اور اس کے علاوہ 2002 کے بعد جو ملی جلی سرکار بنی تھی، پہلی بار کسی سرکار نے جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے، اور مرکز میں بھی زور ڈال کے یہ کہا کہ آپ کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے یہاں کے حریت پسندوں سے بات ہونی چاہیے، راستے کھولنے کی بات ہوئی. وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے بھی مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے کچھ پیش رفت کر سکتے ہیں. جمہوری طریقہ بھی ایک ہتھیار ہے یا ایک راستہ ہے ہمارے لیے جس کو اختیار کر کے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے مسئلے کے حل کے حوالے سے، بندوق تو ٹھیک ہے، بندوق ایک وقت میں مجبوراً کیا حالات ہوئے وہ اٹھائی، مگر آج کل دنیا میں جو ہے جمہوریت کے اس طرح سے اگر آپ امن سے کوئی بات کریں پوری دنیا میں اس کا زیادہ نوٹس لیا جاتا ہے. اور یہی جموں کشمیر کے لوگ سمجھ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے کہ اگر امن سے ہم اپنے معاملات کی بات کریں تو شاید پوری دنیا اس کو دہشت گردی کا نام دیے بجائے اس کو مسئلے کی اصلی نوعیت سمجھ کے اس کو حل کرنا چاہے گی. محبوبہ مفتی صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے تو امن کی امید لگائی ہوئی ہے ہندوستان کی حکومت سے، مگر ابھی تک آپ کے ہی علاقے میں کافی زیادہ فوج جو ہے وہ تعینات ہے، اس وقت فوج موجود ہے. تو اس صورتحال کے اندر جبکہ شوپیاں کیس ہوا، اتنے زیادہ حادثات ہوئے، تو آپ کس قسم کی امن کی امید لگائے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ پورا ہوگا؟ دیکھیے، 2006 سے جب سے ہم سرکار کا حصہ بھی تھے تب سے ہم نے یہ مدعا اٹھایا، اور شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اس الیکشن میں سرکار نہیں بنا پائے، کیونکہ جو ہمارے مدعے تھے وہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے تھے مرکز میں، اور شاید ساری پارٹیاں ایک ساتھ، ساری ایجنسیز ہمارے خلاف ہو گئی. تو ہمارا یہ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، پر یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کتنے سیریس ہو. اسی لیے جب ہم مسئلے کے حل کے حوالے سے سیلف رول کی بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا مدعا تو شروع ہو جاتا ہے ڈی ملٹرائزیشن آف سویلین ایریاز سے، ڈریکونین لاز کو ختم کرنے کے ساتھ، اور دونوں کشمیروں کو کسی کاؤنسل کے تھرو ملانے کی بات کرتے ہیں، ریلیونٹ بارڈرز کی بات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہے، اور اس میں نہ تو ہماری ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم دونوں جموں کشمیروں کا جو آزاد ان کا ایک خواہش رہی ہے انڈیپینڈنس کی، تو اس خواہش کو آپ فریڈم سے ریپلیس کر سکتے، یعنی آپ ان کو اتنی آزادی دے دیجئے کہ وہ مل بیٹھ کے ایک کاؤنسل میں اپنے معاملات، اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کرے. اور جو پرانے ہمارے جموں کشمیر کے راستے تھے، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا سے جو ملتے تھے، کارگل اسکردو سے، یہاں لداخ مانسروور سے، یہ تمام راستے کھول کے اس پورے خطے کو ایک اقتصادی فری زون خطہ قرار دے کے، تو مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. محبوبہ صاحبہ، آپ نے فری زون کی بات کی. ابھی حال ہی کے اندر ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے گلگت بلتستان کو ایک پروونس لائک سٹیٹس دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہم کہتے ہیں بہت دیر کے بعد ایک شروعات کی ہے، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ وہ پاکستان پی اے کے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں یا ناردرن ایریاز کو، وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. اور یہاں ہمارا جو پورے ملک کا موقف ہے وہ کہتے ہیں پورا جموں کشمیر اس کا حصہ ہے.
मगर एक शुरुआत हो गई है जो गिलगित बल्तिस्तान में एक सेल्फ गवर्नेंस का ये जो एक शुरुआत हुई है। जी, मेरा ख्याल में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ, मगर उनका लाजमन यही कहना था कि पहली दफा पाकिस्तान ने जो है इस मसले को देखा है, मगर मेरे ख्याल में आप शायद इख्तिलाफ करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। महबूबा जी ने दो बातें बिल्कुल ठीक कही है जी। एक तो ये है कि इलेक्शन इस असबाब राय का मुतबादल नहीं है, उस पर हम सारे लोग मुत्तफिक हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की पोजीशन भी एग्जैक्टली यही है जो उन्होंने कहा है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा कि मसला कश्मीर का जब भी हल होना है तो 86,742 मरबा मील रकबे की बुनियाद पर होना है। और रॉबिन राफेल को खालिद हसन ने वाशिंगटन में पूछा था कि मैडम जब आप रेफर करती हैं कश्मीर को तो क्या मुराद है आपकी कश्मीर से, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रेफर करती हूं, मीनिंग देयर बाई कि जो 13 अगस्त रात 12 बजे तक एग्जिस्ट करती थी वो स्टेट, उस स्टेट में गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर, कारगिल। मगर इन्होंने जिस तरह प्रोविंस लाइक स्टेटस दिया है तो वो डाइल्यूट हो गया ना फिर कश्मीर का। जी बिल्कुल डाइल्यूट हो गया, उस पर हमने शदीद मुखालफत की है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दाखिली हालात अगर इजाजत देते या अदम इस्तेकाम नहीं होता तो मैं तनहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हम ये जिम्मेदारी ले सकते थे। मगर सरदार अतीक साहब वहां के लोगों ने तो इसका खैर मकदम किया है, वोटर टर्नआउट भी बहुत हाई रहा है। दो बातों का मिक्स नहीं करना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो सेल्फ गवर्नेंस है, जो डोमेस्टिक एम्पावरमेंट है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो उनकी साल हर साल की डिप्रीवेशंस थी, उनसे जो उनकी जो रेस्टोरेशन हो रही है, रिकवरी हो रही है, थोड़ा सा रेस्टोर हो रहा है, उसको ठीक है, उसकी हद तक सर्विस स्ट्रक्चर कोई नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन कोई नहीं है, डेवलपमेंट कोई नहीं है, मैं बिल्कुल वो तो ठीक है। आपने अपने लोगों को गवर्नेंस देनी है, मगर क्या वो खूबसूरती से आपको सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है, जो हार्ड लाइन क्रिटिक्स हैं जिसमें सैयद अली गिलानी साहब है, उनका ये कहना है कि ये खूबसूरती से दोनों हुकूमतें जो हैं वो आपको अपनी तरफ लाने की, सिस्टम में खींचने की ये एक कोशिश है। मैं खुद यही बात कर रहा हूं, मैंने यही बात कही है कि डोमेस्टिक एम्पावरमेंट के हम भरपूर हामी हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरिया का स्टेटस सारे का सारा, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि 1953 तक नॉर्दर्न एरिया जो था उसमें नॉर्दर्न स्काउट्स की भर्ती प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर के नाम पर होती थी, और मैं जिस पार्टी का सदर हूं, मेरे सदर से तहरीरी इजाजत लेकर मुश्ताक गुरमानी ने और आजाद कश्मीर के सदर सरदार इब्राहिम खान और चौधरी गुलाम अब्बास से इजाजत लेकर तो नॉर्दर्न एरिया में इंतजामी कंट्रोल संभाला था 1949 में, उसे माहिदा कराची कहते हैं। 53 तक आजाद कश्मीर के सदर के नाम पर आर्डर जारी होते थे। 63 में साइनो पॉक ट्रीटी आपकी पाक चीन सरहदी माहिदा है, फील्ड मार्शल अयूब खान के और चुअल्लाई के दरमियान हुआ, उसमें इस इलाके का फ्यूचर फिर कश्मीर की फ्यूचर लीडरशिप तक छोड़ दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के अंदर मैं तो ये ठीक है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि कई दफा ये सवाल उठाया जाता है कि क्या आज़ाद कश्मीर में वो जमहूरियत है जिसको आज़ाद कश्मीर के लोगों को ज़रूरत है। अगर अब उस पर अगर हम बात करें, क्योंकि आपके जो वालिद साहब हैं सरदार कयूम साहब, कई लोगों का कहना है कि वो जो डिक्टेटर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, ज़ियाउल हक साहब उनसे बहुत करीब रहे थे, तो कुछ आपकी पार्टी के ऊपर भी एलिगेशंस हैं कि आप फेडरल हुकूमत के बहुत अच्छा इल्जाम है, लेकिन इल्जाम को पूरा समझना चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब खान के जमाने में 2 साल 1.5 साल वो कैद रहे, और रावलपिंडी में फैज अहमद फैज और जनरल अकबर खान और सरदार कयूम खान डेथ सेल्स में रहे। एक बात, ज़ियाउल हक के जमाने में 18 महीने कैद रहे। जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में मैंने ईद मुजफ्फराबाद जेल के अंदर की थी, जहां जाके मैंने थोड़ा सा पहले हल्फ उठाया था। मगर आज भी आपके घर के अंदर ज़ियाउल हक साहब की तस्वीर तो है। बिल्कुल ठीक है, मैं जो बात आपने पूछी उसका जवाब दे रहा हूं कि जो और फिर ज़ियाउल हक के साथ ताल्लुकात बहाल हुए, इख्तलाफ हुआ कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर कि वीजे और पासपोर्ट पर वो रास्ता खोलना चाहते थे। जनरल चिश्ती वजीर उमूर कश्मीर थे, 10 कोर कमांडर थे, हमने मुखालफत की, सरदार कयूम को जेल जाना पड़ा कश्मीर की तकसीम के रास्ते में रुकावटें डालने पर। आप कभी भी फेडरल हुकूमत के करीब नहीं। जी मैं गुजारिश करूं, नहीं अभी ताजा बात आपको बता देता हूं, 1-2 जुमले और सुन लीजिए कि भुट्टो साहब मंशूर में लिख कर गए थे कि मैं आजाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहता हूं। सरदार कयूम चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्रेसिडेंट थे, हमने रास्ते में रुकावट डाली, नहीं हो सका। अभी मुझे मरकजी हुकूमत ने आदम एतमाद करवाया मेरे खिलाफ 6 जनवरी को, और मरकज में हुकूमत होते हुए लोग कहते हैं जी कि मरकजी हुकूमत की मर्जी के ऊपर चिड़िया पर नहीं मारती। पीपल्स पार्टी की निगरानी में हुकूमत कायम थी आजाद कश्मीर में। मैंने अभी 10 दिन पहले अपनी हुकूमत 20 दिन पहले बहाल करवा ली वहां, और जिस आदमी ने मेरे खिलाफ आदम एतमाद किया था, मैंने उसी भाई को राजा फारूक हैदर को खुद नामजद किया, और मैंने वजीर आज़म कई लोगों की शिकायतें हैं वहां पे जो कश्मीर की जिस किस्म की क्यादत रही है उसके ऊपर। आइए सुनते हैं कि यासीन मलिक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं कि आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार जमहूरियत जो है वो उस तरीके से सामने क्यों नहीं आ पाई जिस तरह की उनको तवक्को थी, या आपको तवक्को थी, या लोगों को तवक्को थी। बिल्कुल ठीक। आइए मिलते हैं फिर से यासीन मलिक साहब से लाहौर में।
نے کشمیریوں کے ساتھ کیا وہ ہم جانتے ہیں، وہ آپ نے بتایا، مگر پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل تھا یا کیا ان کی تھاٹ پروسیس تھا ریگارڈنگ کشمیر؟ کس طرح انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ڈیل کیا؟ کافی یہاں پہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جو کشمیری ہیں ان کو اپنا رائٹ نہیں ہے بولنے کا، یہاں کے جو کشمیری ہیں وہ اس چیز کی شکایت لگاتے ہیں. وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن ہاؤ پاکستانیز ہیو ٹریٹڈ the Kashmiris here on their part؟ دیکھیے میں یہاں آیا ہوں پچھلے 5-6 سال میں 5-6 بار، تو زلزلے میں مجھے موقع ملا آزاد کشمیر کا دورہ کرنے کا پورا. جو یہاں پر کشمیری ہیں آزاد کشمیر میں، چاہے علاقے پاکستان کے حامی ہیں یا جو نیشنلسٹ تنظیمیں، میری ان کے ساتھ بہت سی میٹنگیں ہوئی. جو آزاد کشمیر میں ہیں یہاں پر اگر آپ کو تحریک چلانی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جو الیکٹرل پروسیس ہیں، اگر الیکٹرل پروسیس میں کچھ شرائط رکھی ہیں اس کو آپ ایبالش کرانے میں کس طرح کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اس میں حصے دار بن سکتے ہیں، اور تاکہ آپ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ ایک پاورفل موومنٹ چلا سکتے ہو. تو چونکہ یہ ابھی بحث ہیں، ڈیبیٹس ہیں، تو میری کوشش یہی ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہیں یہاں پر کشمیر کے لیے ایک پاورفل ڈپلومیٹک پولیٹیکل موومنٹ ہو، تاکہ وہ کشمیر کو اندر جا کے اس کا سپورٹ ہو. کیونکہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یہ تقریباً 3-4 لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کی خاصی تعداد امریکہ میں بھی ہے. تو اس کشمیری ڈائسپورا کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. انہیں ڈسپلن لیڈرشپ ویکیوم ہے آپ کا خیال میں؟ لیڈرشپ ویکیوم نہیں ہے، سب گروپس ہیں اتنے، کچھ لوگوں میں بھی یہ ہیں لہذا بہت زیادہ لیڈرز ہیں، لیڈر زیادہ ہیں، انسٹیٹیوشن کم ہیں. انسٹیٹیوشن بلکہ ہے نہیں. میں نے کوشش کی انگلینڈ میں جا کر بھی، کیونکہ اس میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا عمل دخل زیادہ رہا ہے. آخر میں یاسین ملک صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، چونکہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیر کی عوام دونوں، تینوں بلکہ، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں شادی کی، کشمیر میں کیوں نہیں کی؟ اس میں زیادہ تقدیر کا عمل دخل ہے، میں یہی کہوں گا. چونکہ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ سے کچھ امید لگائی ہوئی تھی، چونکہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ شاید آپ وہاں پہ کشمیر میں شادی کریں گے، مگر آپ نے پاکستان میں کی. تو کیا اس کا کوئی پولیٹیکل میسج بھی تھا؟ کیا آپ دکھانا چاہ رہے تھے کہ کراس میرجز بھی ہونی چاہیے؟ یا اس میں میری شادی میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے فار گاڈ سے، کیونکہ یہ ایک سب سے مقدس رشتہ ہے. اس کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہے، یہ صرف تقدیر کا معاملہ ہے اور چاہت کا معاملہ. وی وش یو آل دا لک ان یور نیو میرڈ لائف، اور بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. تھینک یو. جی، ہم یاسین ملک صاحب سے لاہور میں بات کر رہے تھے، ان کی شادی کے بارے میں بھی ہم نے ان سے پوچھا. سردار عتیق صاحب، میں آپ سے ادھر پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یاسین ملک صاحب نے بھی بات کی ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر جو جس قسم کی جمہوریت آئی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا بھی بدلتا موقف رہا ہے. پہلے زرداری صاحب نے شروع کی سٹیٹمنٹس نے کہا کہ لیٹ دا فیوچر جنریشن سالو دا کشمیر ایشو، لیٹ اس ناؤ فوکس آن انڈیا اینڈ پاکستان ایشو. پھر یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی جگلر وین ہے کشمیر. تو اس سے کیا اثر ہوا ہے؟ جو پاکستان کا جو بدلتا موقف ہے، کیا اثر ہوا ہے کشمیری لیڈرشپ پر؟ دیکھیے ڈائلیوشن اس وقت خدا نخواستہ ہوگی. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسئلہ کشمیر حکومتوں کے رحم و کرم کا مسئلہ نہیں ہے، حکومتوں کی ثوابدید کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی حکومت ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہوگی. یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، یہ جنوبی ایشیا کے مستقبل کا سوال ہے. یہ 3 ایٹمی قوتوں میں گرا ہوا انڈیا، چائنا اور پاکستان، مگر ڈیسیژن میکرز تو وہ ہے نا. یہ ٹھیک ہو گیا. نتیجہ کشمیر کا تبھی نکلے گا جب آپ ان کو افیکٹولی کر سکیں، انفلوئنس کر سکیں گے. اور لوگوں حکومتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، حکومتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب کے دور میں اچھی بات ہوئی کہ لائن آف کامرس کی اصطلاح میری ایجاد ہے.
8 जुलाई को मैंने कहा था कि लाइन ऑफ कमर्स होनी चाहिए। मैंने कहा था कि प्रेजेंटली हाईली मिलिटराइज्ड लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी रिड्यूस्ड इनटू ए फंक्शनल लाइन ऑफ कमर्स। मीर वाइज उमर फारूक को ब्रेकफास्ट सेशन दिया, मेरा आइडिया है ये, आप इंटरनेट पे जाके तलाश करें। और उस पर जरदारी साहब ने 3-4 महीने के अंदर डॉक्टर सिंह के साथ मिलकर और 21 अक्टूबर को उन्होंने शुरू करवा दिया, चंद महीने के अंदर। 8 जुलाई को मैंने ये कश्मीर हाउस में पेश किया था। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ बातें जो वो मुज़ाकरात की और भारत के साथ एंगेजमेंट की और पॉजिटिव एंगेजमेंट की और कश्मीरियों की शिरकत की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है, फॉरेन ऑफिस की, तो बिल्कुल ठीक है, उसूली मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि कोई हुकूमत पाकिस्तान की जुर्रत नहीं कर सकती, फौजी हो या सिविल हो या कोलिशन गवर्नमेंट हो, कि वो कश्मीर के बुनियादी मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने की कोशिश करे। इंटरनेशनली हमारी एक एस्टैब्लिश पोजीशन है, 5-6 लाख लोग जाने दे चुके हैं। नहीं, मगर मुशर्रफ साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो की थी। बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर यू ऑलमोस्ट गिव अप द यूएन रेजोल्यूशंस, उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी, आपकी पार्टी ने नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस। ये महबूबा जी ने जो बात कही, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम डी एस्केलेशन के, डीमिलिटराइजेशन के, पिछली गवर्नमेंट यही कहती थी। वो तो उससे आगे गए थे ना। सदर मुशर्रफ, साबिक सदर मुशर्रफ ने तो ये कहा था जॉइंट कंट्रोल की बात की। देखिए दरिया का पानी वुलर कहां से आता है, दूसरे दरिया कहां से आते हैं, इस्तेमाल आप कहां पे लाके करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दोनों तरफ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तरक हैं, ये पानी आपके यहां से निकलता है, इस्तेमाल मैं करता हूं, अगर आप और मैं मिलकर उसको मैनेज करें तो इसमें क्या बुरी बात है। इसलिए कि किसी फौजी वर्दी वाले ने अकल की बात की है, सारी दुनिया में लोग करते हैं। देखिए मगर आपकी पार्टी ने भी उसके ऊपर कुछ तनकीद आई थी कि यूएन रेजोल्यूशन से साबिक सदर मुशर्रफ हट गए थे, आपके वालिद ने हमने ये कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस को किसी सूरत वो मजबूत तरीन कानूनी बुनियाद है, उसको छोड़ नहीं सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पे आगे चलें, लेकिन अगर आउट ऑफ बॉक्स इमिकेबल रेजोल्यूशन कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट से कोई निकलता है, देखिए अगर नेगोशिएटेड सेटलमेंट निकलता है, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी तीनों मिल बैठे हैं और जो आलमी बरादरी में हमारे हम लोग बीच में बैठे हैं और एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो तो डी एस्केलेशन हो जाएगी, डीमिलिटराइजेशन हो जाएगी। तीनों मिल बैठे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बैक चैनल टॉक्स फिर से शुरू हो रहे हैं कश्मीर। होनी चाहिए। होनी चाहिए। उसके अंदर आप जैसी पार्टीज को हुकूमत ने कोई राब्ता किया है आप जैसी पार्टीज के साथ? देखिए मेरा ख्याल है, आर यू ऑन बोर्ड? देखिए मेरा ख्याल है इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में तो किसी कश्मीर पॉलिसी का मेरे इल्म में नहीं है कि एज सच को कश्मीर पॉलिसी, आई एम सॉरी टू से इस तरह तनकीदी पहलू निकलता है, लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, बयान तो दिए हैं उन्होंने बहुत। जी मैं यही कहता हूं ना, पहले एक बयान दिया जो आपने कहा, दूसरा फिर बयान दिया, लेकिन जो बात उन्होंने अच्छी की है उसकी हमने तारीफ की है। जो बात उन्होंने खराब की है वो ये है कि मसला कश्मीर पर हमने आहिस्ता आहिस्ता, अगर फर्ज करें कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस गवर्नर और वज़ीर आला दिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तकसीम कश्मीर की पॉलिसी पर गामज़न है। इसको आप सूबा बना देंगे, 14-15 लाख आदमी को इस्तिस्फा में राय के वोट से हक से महरूम कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ और कश्मीरियों की मारल कुव्वत है वो कमजोर होती जाएगी। तो आपको अपने स्टैंड पर कायम रहना है। मगर सरदार अतीक साहब चूंकि हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे नहीं है, मगर उनकी बात मैंने जरूर सुनी और उनका ये कहना है कि अगर आपको गवर्नेंस चाहिए, उस एरिया को आपने गवर्न करना है, उन लोगों को आवाज देनी है, तो वहां पे आपको गवर्नेंस के लिए किसी न किसी किस्म का इलेक्शन की जरूरत थी। अब वही इलेक्शन जो है वो सेपरेटिस्ट वहां पे मकबूजा कश्मीर में लड़ रहे हैं, तो फिर अगर वो इधर इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर आपको क्या इससे इख्तिलाफ हो सकता है? आप इलेक्शन के बाद आजाद कश्मीर की तरफ से सदर और वज़ीर आज़म दे दें। 63 तक मकबूजा कश्मीर में J&K में क्या सदर और वज़ीर आज़म रहे या नहीं रहे? ये तो गवर्नर और वज़ीर आला 60s में हुए हैं और मिड 60s में जाके कश्मीर में तब्दीली आई है। तो आप उस तब्दीली को क्यों ले रहे हैं? और फिर पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को इजाजत नहीं देता जरदारी साहब को, वो सिर्फ 4 सूबों में गवर्नर मुकर्रर करने की इजाजत देता है। उन्होंने कैसे 5वें इलाके में जाके, बाहर के इलाके में जो आपकी टेरिटरी नहीं है उसमें आप कैसे गवर्नर मुकर्रर करते हैं? और वहां के जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने इसको वेलकम किया, इस मूव को वेलकम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी तादाद में वेलकम। और वो ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो कश्मीरियों से मुख्तलिफ है। अगर वहां पे आप जाके लोगों से बात करें तो वो हमारे नुमाइंदों ने भी बात की है। साउथ और नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, कोई स्पेनिश बोलने वाला, लैटिन अमेरिकन बोलने वाला, आप कनाडा में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, दर्जनों ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बान, रंग और नस्ल की बुनियाद पर मुल्कों की यकजहती पारा पारा नहीं आप कर सकते। तारीखी एतबार से, इलाकाई एतबार से, बैन अक़वामी एतबार से, रवायती एतबार से, आईनी और कानूनी एतबार से, अखलाकी एतबार से और अनडिवाइडेड इंडिया के ग्रेट डिवाइडर सब कॉन्टिनेंट से पहले का जो इंडिया था उसके एतबार से ये रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। आखिरी 47 में आखिरी जो चीफ एग्जीक्यूटिव था ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, वो महाराजा कश्मीर के उससे ऑर्डर से। साहब मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहती हूं कि अब जबकि तलखियां हो गई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, कॉम्पोजिट डायलॉग पूरी तरीके से टूट गया है, सदर मुशर्रफ, साबिक सदर मुशर्रफ ने काफी जिसे कहते हैं पेशरफ्त की थी कश्मीर के इशू के ऊपर, अब वो जाके फिर से कहीं खड़ा हो गया, तो आप नहीं टूटने देना चाहिए। मज़ाकरात ही मसला कश्मीर का हल है, जंग मसला कश्मीर का हल नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीरियों समेत
मरला जो भी हो, मसला कश्मीर को इस वक्त अटेंशन मिल रही है, तवज्जो मिल रही है जो मिलनी चाहिए? नहीं, मसला कश्मीर थोड़ा सा पसे पुश जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। इस वक्त तो कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है, अभी पिछले दिनों दर्जनों कश्मीरी फिर शहीद हो गए हैं, अली गिलानी साहब को थोड़ी देर पहले गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, तो मसला कश्मीर पसे पुश डालता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आर पार के कश्मीरियों के लिए मसला कश्मीर को जिंदा रखना है, लेकिन मसला कश्मीर को देर तक पसे पुश डाला नहीं जा सकता। 3 एटमी कुव्वतें घिरा हुआ है मसला कश्मीर, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने डी एस्केलेशन नहीं की तो ये सारा खिता जनूबी एशिया एटमी जंग की आग में खुदा न खासा झोंका जा सकता है और सारी दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपने सरदार अतीक की बात सुनी, यासीन मलिक साहब की बात सुनी, महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात सुनी। इन सबका ये कहना है कि जो मसला है कश्मीर, इस वक्त जो कश्मीर के लिए चैलेंजेस हैं वो यही है कि जो कश्मीर का इशू है उसको जिंदा कैसे रखना है। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए ARY।